اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاس ایک ویڈیو آیا ہے، 59 سیکنڈز کا ہے، طاہر القادری صاحب کا۔ منافقوں کی نفسیات یہ ہے، اللہ کی طرف دوڑے دوڑے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے حبیب منافقوں کو آپ دیکھیں گے کہ میری طرف آنے سے نہیں کتراتے، آپ کی طرف آنے سے گھبراتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں جھکنے سے گھبراتے ہیں۔ وَرَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، میرے حبیب آپ منافقوں کو دیکھیں گے، منافقوں کی نفسیات یہ ہے کہ قرآن کی طرف دوڑے دوڑے جائیں گے، اللہ کی طرف دوڑے دوڑے جائیں گے، اللہ کی حاکمیت کی طرف دوڑے دوڑے جائیں گے، مگر جب آئے گا ذکر حاکمیت مصطفیٰ کا، آئے گا ذکر غلامی مصطفیٰ کا، آئے گا ذکر دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے کا اور آپ کی بارگاہ میں دامن پھیلانے کا، آپ کی طرف آنے سے گردن پھیر لیتے ہیں۔ تو فرمایا جو لوگ میرے محبوب میری طرف تو دوڑے دوڑے آئیں مگر آپ کی طرف آنے سے گھبرائیں، قرآن کی اصطلاح میں انہی کا نام منافق ہے۔ رأیت المنافقین، جو خدا کی طرف دوڑے جائیں مگر رسول کی بارگاہ میں جھکنے سے گھبرائیں، اس کو قرآن کہتا ہے رأیت المنافقین، وہ منافق ہیں۔ جی، تو یہ جو بھی حضرات میں پورے ادب کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ سے التجا ہے کہ اللہ بس میرے جذبات اور میری لینگویج پہ کنٹرول رہے، میرے منہ سے جو بھی بات نکلے وہ حق نکلے، سچ نکلے۔ میری پرسنلی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میرا کسی سے کوئی وہ نہیں ہے، بس میں ایک کام کر رہا ہوں، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میں ایک مخلوق ہوں، کریشن ہوں، اور میرا ایک کریٹر ہے۔ اس کریٹر نے ایک فرشتے کو مقرر کر کے ایک انسان کے پاس اپنا کلام بھیجا ہے، اپنا میسیج بھیجا ہے، وہ پڑھنا سمجھنا، وہ میسیج اسی کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ میسیج کو جتنا زیادہ ہو سکتا پھیلاؤ، سمجھاؤ۔ تو پھر اسی میسنجر نے کہا ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اس میسیج کو خود بھی سمجھے، پڑھے، عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ اسی بات کو خود اس میسیج میں بھی لکھا ہوا ہے، اللہ خود یہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ جب لوگ پوچھے کہ بھئی آپ ہیں کون، تو بولے میں خود ایک فرمانبردار ہوں بھائی۔ بہرحال ابھی جو جناب نے آیت پڑھی ہے وہ بھی کچھ توڑ مروڑ کر کے پڑھی ہے۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 61 ہے، آپ لوگ اپنے موبائل میں نکال لیجئے۔ اِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس طرف جو اللہ کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے، وَإِلَى رَسُولِ، اور رسول کی طرف، جو کچھ بھی نازل کیا جا رہا ہے رسول کی طرف۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقُونَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، یہ آخری کا ٹکڑا انہوں نے بیان کیا اور اس کو استعمال کر کے ٹوٹلی مس گائیڈ کیا ہے، ٹوٹلی مس گائیڈ۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں سورہ نساء کی بات آیت نمبر 61 میں، سورہ نمبر 4، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور اس کے رسول کی طرف جو نازل ہوئی ہے، ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ تو جناب یہ کہہ رہے ہیں، اب آپ اس پورے رکوع کو پڑھ لینا۔ اس سے پہلے والی آیت میں ہے، اے نبی تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں ایمان لانے کا اور اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم پر نازل کی گئی تھے، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف جائیں، رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کر کے اللہ کی طرف آنے کا حکم دیا گیا تھا، شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے ہٹا دیا۔ 59 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ دیکھیے وہی بات ہو رہی ہے پوری کی پوری۔ آپ پورا رکوع پڑھیے، یہاں بلایا جا رہا ہے قرآن کی طرف۔ اب میں آپ کا ٹائم اور ویسٹ نہیں کرنا چاہوں گا، ویسٹ تو نہیں بولنا چاہیے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ مجیب بھائی جتنا لمبا ہو سکتا میسیج کیجیے، لیکن بھائی آپ کو تو محبت ہے، آپ سورہ بقرہ والے لوگ ہیں جو 13 سال مکے میں تکلیفوں میں ایمان لا کے چھوٹی چھوٹی صورتیں سن کے سمجھ کے عمل کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ ان کو سورہ بقرہ، نساء، مائدہ وغیرہ دی جا رہی ہے، لیکن جو لوگ آپ کے ساتھ اور بھی ہیں وہ سننا پسند نہیں کریں گے۔ ابھی 5 منٹ ہو رہے ہیں۔ تو اصل میں یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف دوڑے دوڑے جاتے ہیں یہ منافقین، قرآن کی طرف دوڑے دوڑے جاتے ہیں، اللہ کی حاکمیت کی طرف دوڑے دوڑے جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف دوڑے جاتے ہیں، غلامی کی طرف۔
یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی کے غلام ہیں، نبی مصطفیٰ کے ہم آقا کے غلام ہیں. ٹوٹلی غلط. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آج تک اللہ کے غلام، اللہ کے بندے بنے ہی نہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے تم کو اپنی غلامی کے لیے ہی پیدا کیا ہے، میرے علاوہ کسی کی غلامی مت کرو، میرے علاوہ تم کسی کے غلام نہیں ہو. غلام کا مطلب ہے خریدے جانا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اشترا ہے، خرید لیا ہے تمہاری نفس، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہارے ارادے اللہ نے جنت کے بدلے میں. اگر ایمان لانا ہو تو جنت کا سودا کرو میرے ساتھ. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ صاحب نے آج تک اس آیت کو پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے، جو کہ اپنے آپ کو مصطفیٰ کے غلام، آقا کے غلام بنا رہے ہیں. ہم غلامی نہیں کرتے محمد کی، ہم اتباع کرتے ہیں. غلامی تو ہم اللہ کی کریں گے، کیونکہ غلامی کا مطلب ہے عبادت. عبد کہتے ہیں زر خرید غلام کو، خادم کہتے ہیں نوکر کو. سلیو اور سرونٹ کا فرق یہی ہے. ہر لینگویج میں بولو آپ، میں سمجھا دے سکتا ہوں. تو جناب آپ کے اس بیان سے ہم کیا سمجھنا، اور جو لوگ محبت میں اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں ہم ان کے بارے میں کیا سمجھنا. ہم محمد الرسول اللہ کو اپنا معبود مانائیں تو پھر اللہ کا کیا کریں گے؟ اللہ کو رسول بنا دیں گے کیا؟ یا اولیاء کے لیول میں کھڑا کر دیں گے؟ یا گنیش مہیش رمیش سرسوتی اور جے سیا رام فلاں فلاں کے لیول میں کھڑا کریں گے؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اللہ کا کیا مقام ہے آپ کی نظر میں؟ آپ کیوں مس گائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بیچارے پڑھ نہیں سکتے، اپنی محنت کر رہے ہیں، اپنا کہیں کاروبار کر رہے ہیں، حلال روٹی کما کے اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، آپ پہ بھروسہ کر کے ٹی وی چینل آن کر کے، آپ کا یوٹیوب لگا کے سن کے، چلو بھائی مجھے کچھ قرآن کا علم مل جائے گا، میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے، میرے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے، میرے پاس اتنی عربی سیکھنے کا وقت نہیں ہے، میری عمر 50 سال ہو گئی ہے، 40 سال ہو گئی ہے. بچے یہ سمجھ رہے ہیں چلو میڈیا کے ذریعے سے ہم کو موبائل مل گیا ہے، کوئی وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مولانا بیٹھ کے قرآن کا ایک حصہ سمجھا رہے ہیں. آپ عربی آیت پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے اندر اتنی خیانت، اور کیا بتاؤں میں آپ کو، اتنی ذلالت بھری ہوئی ہے کہ آپ قرآن کی آیت کو توڑ کے اس کے اوپر نیچے کوئی 2 ٹکڑے لگا کے اس کو ایسا پیش کرتے ہیں. ذرا بھی ڈر نہیں لگتا؟ ڈر اس لیے نہیں لگتا کیونکہ آپ کے ساتھ اللہ کا کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں ہے. آپ تو محمد کی عبادت کرتے ہیں. آپ مصطفیٰ کو آقا بولتے ہیں. آقا کون ہے بھائی؟ وہ اللہ ہی ہو سکتا، کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. جس کی خلقت ہے، جس کی پراپرٹی ہے، خود محمد الرسول اللہ کا آقا اللہ ہے. اگر آپ اپنے رسول کو آقا بناتے ہیں، کسی ولی کو آقا بناتے ہیں، یہ آپ کی جہالت ہے. یہاں تک کہ اللہ نے کہہ دیا کہ تم نے دیکھا نہیں، اس شخص کو نہیں دیکھا جو اپنے نفس کی عبادت کرتا ہے، اس کو آقا بنایا ہوا ہے اپنا. بہرحال بڑے افسوس کے ساتھ اپنے پورے جذبات پہ کنٹرول کر کے 3-4 دن ہو گئے آ کے میں سند ہو گیا. ایسی حالت میں تھا. میں بڑے پیار سے سمجھانا چاہ رہا ہوں. میرے بڑے عزیز دوست بچپن کے ساتھی نے یہ ویڈیو بھیجا ہے. بھائی اپنا خیال رکھیے، ان جاہلوں، ان منافقوں اور ان کافروں سے بچیے. شیخ یہ کافر ہیں، شیخ یہ کھلم کھلا کفر کر رہا ہے، اللہ کھلم کھلا کفر کر رہا ہے. یہ اللہ کی طرف جاتے ہیں. بے شک ہم منافق ہیں بھائی، بے شک منافق ہیں آپ کے دین سے. کافر بولیے آپ ہمارے کو آپ کے دین سے، کیونکہ آپ کا دین الگ ہے. آپ کا دین یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، یہ دین نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق، غلامی کے لائق کوئی نہیں ہے بھائی. اگر آپ رسول کی عبادت کر رہے ہیں تو آپ کا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے. تو یہ اللہ تو کہہ ہی نہیں سکتا کہ تم دیکھو گے تو اے محمد تم دیکھو گے کہ لوگ اللہ کی طرف تو دوڑے جا رہے ہیں، اللہ کی حاکمیت کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، اللہ کی کتاب کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، آپ کی طرف جھکنے کے لیے تیار نہیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں مدینہ میں جا کے سر جھکا کے کھڑے رہوں، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ بول کے آ جاؤں اور کوئی کام نہیں کروں؟ جمعہ کے دن یا اتوار کے دن ادھر کعبے سے ادھر منہ پھیر کے قبلہ سے لیفٹ سائڈ یا رائٹ سائڈ ہاتھ بن کے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، ٹھیک ہے یہ کر لوں، آپ کی بارگاہ میں جھک جاؤں، نبی کے سامنے بھی سجدہ کروں، رکوع کروں. اچھا اس کے بعد چلیے میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ مجھے باڈی ایکٹیویٹی کے میرے پاس اتنی اہمیت نہیں ہے.
میرا دل کہاں ہے، میرا دماغ کہاں ہے، میری زبان کہاں ہے، میرا عمل کیا ہے، میرے معاملات کیسے ہیں، اس پہ میں زیادہ دھیان دیتا ہوں۔ تو ذرا عذراء کرم یہ بھی بتا دیجئے کہ میں اور کیا کروں نبی کے لیے؟ رات دن درود بھیجتے رہوں؟ اور کیا کروں؟ اس کے بعد میں کچھ کمانے کے لیے باہر نکلوں نہیں نکلوں؟ گاڑی ٹھیک سے رولز اینڈ ریگولیشن سے چلاؤں نہیں چلاؤں؟ برابر سگنل کو فالو کروں نہیں کروں؟ راستے میں تھوکوں یا نہیں تھوکوں؟ کچرا پھینکوں یا نہیں پھینکوں؟ برابر سائڈ سے چلوں یا اوورٹیک کروں یا رانگ سائڈ چلاؤں؟ زمینوں پہ قبضے کروں، جھوٹ بولوں، وعدہ خلافی کروں؟ کیا کروں؟ اب رسول کا حق تو ادا کر دیا نا، یا نبی سلام علیہ کا اللہم صلی علی محمد، اس کے علاوہ اور کیا کروں نبی کے لیے؟ نبی نے کیسی زندگی گزاری، نبی نے کیا اصول قائم کیے، راستہ چلتے وقت کیسا ہونا چاہیے، نبی کی زبان سے جو قرآنی آیات ہم تک پہنچی۔ تم زمین میں اکڑ کر نہ چلو، لوگوں کو دھوکہ مت دو، ناپ تول میں گڑبڑ مت کرو، وقت کی پابندی کرو، سچ بولو، سچ سامنے آ گیا تو قبول کر لو، بھلے تمہیں برا لگے، تمہارے والدین کا اس میں بے عزتی ہو رہی ہوں گی، تمہارے پورے بزرگان دین کی بے عزتی ہو رہی ہے، لیکن سچ بات کرو۔ یہ سی سورہ نساء کی 135۔ میں اس کے ساتھ اپنی بات مکمل کرنا چاہوں گا، بہت ہی کنٹرول کر کے میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ آپ لوگوں کو کیا بولوں، میں یہ بولتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے، بہت 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 شرم آتی ہے، اللہ معاف کرے بس۔